بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے جواب کے تعلق سے جو یہ بیان ہوا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو دونوں کو جمع کیا جائے، یعنی حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ بھی کہے اور ساتھ ہی ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی کہے، یعنی دونوں کو جمع کرے تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آخر مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ کر کے نماز کی دعوت دے رہا ہے، حی علی الفلاح کہہ کر کے فلاح اور کامرانی کی دعوت دے رہا ہے، تو سننے والا اس پر لا حول پڑھ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہے، ہاں؟ اب یہ بات آئی ہے ذہن میں کہ ہمارے بتانے سے آئی ہے، آئی تھی پہلے سے؟ مجھ سے یہ سوال ہمارے وہاں گاؤں پر ایک صاحب نے کیا، مطلب عوام میں سے، کہ حضرت یہ بات جو ہے کہ یعنی یہ جو حکم ہے کہ حی علی الصلاۃ جب مؤذن کہے تو حی علی الصلاۃ بھی پڑھے اور پھر اس کے بعد لا حول پڑھے، لا حول تو دوسرے موقع پر پڑھا جاتا ہے، اس موقع پہ لا حول پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس وقت اس کے بارے میں یعنی اس میں کیا حکمت ہے، میرے سامنے اس وقت کوئی عبارت نہیں تھی کہ اس کی روشنی میں میں اس کا جواب دیتا، کوئی عبارت ایسی نہیں تھی میرے سامنے، لیکن جب انہوں نے سوال کیا تو یکایک میرے ذہن میں اس کا جواب فوری طور سے آیا کہ اس میں حکمت مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس تعلق سے کوئی عبارت تو میری نظر سے نہیں گزری ہے، لیکن جو حکمت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے، اس میں حکمت کہ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، چونکہ نماز یہ ہے اہم الفرائض سے، کس میں سے ہے؟ اہم الفرائض سے، اور نماز کی شان یہ ہے، اس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بھاری مگر کن لوگوں پر؟ جو دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، خشوع و خضوع رکھتے ہیں، ان پر بھاری نہیں۔ تو نماز چونکہ اللہ تعالیٰ کی اہم ترین عبادت اور اللہ رب العزت نے انسان کو جو امانتیں عطا فرمائی ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان
ظلومن جہولا۔ تو یہ ایک عظیم ترین امانت ہے، اور اس امانت کی ادائیگی یعنی نماز کی ادائیگی بندہ صحیح طریقے سے اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ توفیق الہی اس کے شامل حال۔ اللہ تعالیٰ جب اسے توانائی عطا فرمائے گا، اسے قوت عطا فرمائے گا، بندے کو جب طاقت عطا فرمائے گا، قوت دے گا اسے، اور اللہ کی توفیق بندے کے ساتھ شامل ہوگی، تبھی بندہ اس نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے جس نماز کی دعوت مؤذن دے رہا۔ اس لیے اس کے جواب میں حکم ہے کہ یہ کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی لا حول عن المعاصی ولا قوت علی الطاعات الا باللہ العلی العظیم، یعنی بندہ گناہوں سے اسی وقت محفوظ رہے گا اور نیکیوں کو اسی وقت کرے گا جبکہ اللہ تعالیٰ اسے قوت عطا فرمائے۔ تو سننے والے کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اے پروردگار، تیرے منادی نے، مؤذن نے مجھے نماز کی دعوت دی ہے، اور اس نماز کو میں صحیح طریقے سے اسی وقت ادا کر سکتا ہوں جبکہ اے پروردگار تو مجھے قوت عطا فرمائے۔ اس عاجزی کے اعتراف میں بندہ یہ کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی لا حول عن المعاصی ولا قوت علی الطاعات الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جواب یکایک میرے ذہن میں اس وقت آیا، فوری طور سے، جیسے انہوں نے سوال کیا فوری طور سے میرے ذہن میں یہ جواب آیا، اور یہ جواب میں نے دے دیا ان کو۔ اس کے بعد پھر میں یہاں آیا تو اب جس حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، تو اس کی شرح میں نے دیکھی، جیسے مرقات المفاتیح اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر شرحیں جو علماء متقدمین نے لکھی ہیں، تو حسن اتفاق ایسا ہوا کہ جو جواب میں نے دیا تھا ان کو بالکل بین ہی وہی جواب، وہی حکمت شارحین حدیث نے، محدثین نے اس حدیث کے تحت لکھی۔ بلکہ میں نے غور کیا تو کافی حد تک الفاظ میں بھی اشتراک مجھے نظر آیا، جن الفاظ میں نے ان کو جواب دیے تھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ باب ما جاء فی کراہیت ان یاخذ المؤذن علی الاذان اجرا۔ اب اس کی حکمت سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ کہ کیوں اس وقت پڑھا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم؟ یہ بندے کی طرف سے اظہار عاجزی کہ اے پروردگار، تیرے منادی نے، مؤذن نے مجھے نماز کی دعوت دی، اور میرے اندر ذاتی طور سے ایسی کوئی طاقت نہیں۔ ظاہر ہے کہ بندہ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو قیام کیسے کرے گا، جھک نہیں سکتا ہے تو رکوع کیسے کرے گا؟ اللہ رب العزت جب اسے قیام کی طاقت عطا فرمائے گا تبھی بندہ قیام کر سکتا ہے، رکوع کی قوت عطا فرمائے گا تو بندہ رکوع کرے گا، اور بندہ اگر ان سب سے عاجز ہے تو نہ وہ قیام کر سکتا ہے اور نہ رکوع کر سکتا ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت ان یاخذ المؤذن علی الاذان اجرا۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ مؤذن اذان پر اجرت لے، یہ مکروہ ہے۔ اصل میں کسی بھی عبادت پر، کسی بھی کار ثواب پر اجرت لینا یہ جائز نہیں۔ جیسے تلاوت قرآن ہے، اذان ہے، امامت ہے، ان ساری چیزوں پر اجرت لینا یعنی طاعات پر اجرت لینا جائز نہیں۔
کہ دنیا ہی میں اس نے بدلہ لے لیا اپنا۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یعنی ان میں کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں عطا فرما دے، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اولئک لہم نصیب مما اکتسبوا، یعنی کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، تو ان کے لیے ان کے عمل کا حصہ۔ اس لیے طاعات پر اجارہ کو متقدمین نے ناجائز قرار دیا، لیکن متاخرین نے یہ دیکھا کہ اب لوگوں میں دینی امور میں سستی آ گئی، یہاں تک کہ اب بغیر اجرت کے پابندی کے ساتھ اذان کہنے والے لوگ بہت کم ہو گئے، اور یہ اندیشہ محسوس کیا کہ اب اگر اس حکم کو باقی رکھا جائے اور اس اجارہ کو ناجائز قرار دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدیں اذان سے خالی ہو جائیں، پابندی کے ساتھ اذان نہ ہو سکے۔ اس لیے متاخرین نے شعار دین کے تحفظ کے لیے بربنائے ضرورت اذان پر اجارہ کو جائز قرار دیا، کیونکہ یہاں پر تحفظ دین مقصود ہے، شعار دین کا تحفظ مقصود ہے۔ اور 5 مقاصد وہ ہیں جن کی حفاظت کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ ان 5 مقاصد کی حفاظت کرنا اقامت شرائع الہیہ کیا ہے؟ اقامت شرائع الہیہ، دین، جان، عقل، نسب اور مال، یہ 5 مقاصد ہیں، دین، جان، عقل، نسب اور مال۔ یہ کلیات 5 وہ ہیں کہ اگر کوئی کلی فوت ہو رہی ہے اس کے بغیر تو یہ مرتبہ ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرتبہ ضرورت۔ اب یہاں پر متاخرین نے دیکھا کہ دین کا تحفظ جو ایک مقصود شرع ہے، یہ کلی یہاں پر فوت ہو رہی تھی، اس لیے متاخرین نے اس اجارہ کو کیا قرار دیا؟ جائز قرار دیا۔ آپ احکام شرع پر غور کریں گے تو ان 5 مقاصد کے گرد احکام گردش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسانی اعضاء سب محترم ہیں کہ نہیں؟ ہے نا محترم؟ یہ سب اللہ کی امانت، یعنی انسان خود اپنے عضو میں کوئی تصرف کرنا چاہے کہ میں ابھی اپنی انگلی کاٹ لوں تو انسان نہیں کاٹ سکتا، یہ سب اللہ کی امانت، سب قابل احترام ہے، سب محترم ہے۔ لیکن اس کے باوجود شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی چوری کر لے تو اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو ہاتھ تو ایک محترم عضو ہے، اس کے کاٹنے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ کس مقصد کا تحفظ یہاں پر مقصود ہے؟ کس کا تحفظ؟ مال کا تحفظ۔ سمجھ گئے کہ اگر چور کو سزا نہ دی جائے تو لوگوں کا مال محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے تحفظ مال کے لیے
شریعت نے حکم دیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ سمجھ گئے؟ کسی شخص نے شراب پی لی تو حکم یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں، یہ سزا شریعت نے اسے دی۔ کیوں یہ سزا اس پر مقرر فرمائی ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر تحفظ عقل مقصود ہے۔ سمجھ گئے؟ زانی پر شریعت نے حد مقرر فرمائی ہے کہ زانی پر حد جاری کی جائے، اس لیے کہ یہاں پر کیا مقصود ہے؟ تحفظ نسب مقصود ہے۔ اس طرح سے آپ احکام شرع میں غور کریں گے تو ان 5 مقاصد کے گرد احکام گردش کرتے ہیں۔ کچھ باتیں سمجھ میں آئیں کہ نہیں؟ حدثنا حناد حدثنا ابو زبید عن اشعث عن الحسن عن عثمان بن ابی العاص قال انا من آخر ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو آخری وصیت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایسا مؤذن اختیار کروں جو اذان پر اجرت نہ لے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن ابی العاص کی حدیث حسن ہے اور اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ اذان پر اجرت لینے کو اہل علم نے مکروہ ٹھہرایا ہے اور مؤذن کے لیے اس بات کو بہتر قرار دیا ہے کہ ان یحتسب فی اذانہ، کہ اذان میں وہ ثواب کی نیت کرے۔ باب ما یقول اذا اذن المؤذن من الدعاء، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو کون سی دعا پڑھے، یعنی سننے والا کیا کہے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا اللیث عن الحکیم بن عبد اللہ بن قیس عن عامر بن سعد عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یسمع المؤذن حین یؤذن۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اذان سننے کے وقت کہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا غفر اللہ لہ ذنوبہ۔ یعنی مؤذن کو سن کر کے سننے والا کلمہ شہادت کو کہے کہ اے مؤذن، جیسے تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں، اور جیسے تم یہ گواہی دیتے ہو کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں۔ تو اس حدیث شریف کا بھی حاصل یہی ہے کہ مؤذن جیسے جیسے کلمات اذان پکارے تو سننے والا ان کلمات کو دہراتا چلا جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں حدیثوں پر عمل کریں کہ جیسے جیسے ایک ایک کلمہ سنتا جائے اس کلمے کو دہراتا چلا جائے، پھر جب اذان ختم ہو تو اذان ختم ہونے کے بعد فوراً یہ دعا پڑھے، اس کے بعد پھر جو دوسری دعا ہے وہ دعا پڑھے۔
تو اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ غفر اللہ لہ ذنوبہ، یعنی جس نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، ہم اسے صرف لیث بن سعد کی حدیث سے جانتے ہیں جس کی روایت انہوں نے حکیم بن عبداللہ ابن قیس سے کی ہے، یعنی حکیم بن عبداللہ ابن قیس سے صرف لیث ابن سعد نے اس حدیث کی روایت کی ہے، باقی ہم کسی اور کو نہیں جانتے۔ باب منہ ایضاً، یہ بھی اسی کا دوسرا باب۔ لیث ابن سعد اگرچہ انہوں نے تنہا حکیم ابن عبداللہ سے روایت کی، مگر لیث ابن سعد یہ خود فقہائے مجتہدین میں سے، یہ مجتہدین فی شرع میں سے، ان کے تعلق سے یہ فرمایا گیا ہے کہ کان افقہ من مالک ولکن ضیعہ اصحاب، یعنی امام مالک سے یہ بڑے فقیہ تھے، لیکن ان کے اصحاب نے، ان کے تلامذہ نے انہیں ضائع کر دیا۔ تو یہ تلامذہ کیسے ضائع کرتے ہیں اپنے استاذ کو؟ کیسے ضائع کرتے ہیں؟ کہ وہ اپنے استاذ کے اقوال کو محفوظ نہ کر سکیں اور دوسروں تک وہ اقوال نہ پہنچائیں، تو اب اس طرح سے استاذ کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ باب منہ ایضاً، یہ بھی اسی سے متعلق ایک دوسرا باب ہے۔ حدثنا محمد بن سہل بن عسکر البغدادی و ابراہیم بن یعقوب قال حدثنا علی بن عیاش حدثنا شعیب بن ابی حمزہ حدثنا محمد بن المنقدر عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یسمع النداء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر کے کہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، یہاں پہ والدرجۃ الرفیعہ کا ذکر نہیں، یعنی جس سند سے امام ترمذی نے اس حدیث شریف کی روایت کی ہے اس میں والدرجۃ الرفیعہ کا ذکر نہیں، مگر دوسرے محدثین نے دوسری سندوں سے جب اس کی روایت کی ہے تو اس میں والدرجۃ الرفیعہ کا بھی ذکر ہے۔ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ الا حلت لہ الشفاء یوم القیامہ، یعنی جس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی تو اس کے لیے شفاعت قیامت کے دن ثابت ہو گئی۔ مسلم شریف میں یہ حدیث اور تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ اذان کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذان کے بعد وہ میرے اوپر درود شریف پڑھے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے تو حلت لہ الشفاء، اس کے لیے شفاعت ثابت ہو گئی۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا سے پہلے پہلے درود شریف پڑھ لے، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے۔ امام ترمذی نے یہاں پہ اختصار کے ساتھ روایت کی ہے، مگر جو دعا پڑھی جاتی ہے دوسری سندوں سے، دوسرے محدثین نے اس کی روایت کی ہے تو سارے الفاظ اس میں، البتہ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ،
یہ جو دعائیہ جملہ بیچ میں ہے اس کا ذکر میری نگاہ میں جو روایتیں اب تک آئی ہیں کسی روایت میں یہ جملہ میں نے نہیں دیکھا، ورزقنا شفاعت، لیکن یہ جملہ بہرحال دعا میں پڑھنا ہے، یہ دعا کرنی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ دعا ہے کہ وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے پروردگار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما۔ اور مقام محمود وہ شفاعت کبریٰ، کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ۔ اور بعض صحابہ کرام سے یہ منقول ہے، چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میں جو مقام محمود کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ یجلسہ الرب علی العرش یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عرش پر بیٹھائے گا، عرش پر بیٹھائے گا۔ اور بعض میں معہو کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی رب تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی معیت تکریمی میں عرش پر بیٹھائے گا۔ اس لفظ کو یاد رکھنا، اپنی معیت تکریمی میں عرش پر بیٹھائے گا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان عرف و اعلیٰ کو دیکھ کر کے سارے اولین و آخرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کریں گے۔ سمجھ گئے؟ تو چونکہ یہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے اور اذان اور اقامت کے درمیان کی جو گھڑی ہوتی ہے یہ بڑی مقبول گھڑی ہوتی ہے، کہ حدیث شریف میں یہ وعدہ ہے کہ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جب شفاعت کبریٰ کا ذکر آیا تو اسی وقت یہ بھی حکم ہے کہ یہ بھی دعا کرے کہ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، کہ اے پروردگار قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرما، انک لا تخلف المیعاد۔ سمجھ گئے؟ اور ہو سکتا ہے کہ کسی روایت میں وہ جملہ بھی مذکور ہو، جہاں تک میری رسائی ابھی تک نہیں ہو سکی۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر کی حدیث حسن غریب ہے، محمد ابن المنقدر کی حدیث سے ولا نعلم احدا رواہ، اور ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے اس کی روایت کی ہو شعیب ابن ابی حمزہ کے علاوہ۔ باب ما جاء فی ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ حدثنا محمود حدثنا وکیع وعبد الرزاق وابو احمد وابو نعیم قالوا حدثنا سفیان عن زید العمی عن ابی ایاس معاویہ بن قرہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی۔ تو یہ مقبولیت کی ساتھ ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو اب اس قبولیت کی گھڑی میں
ہم گنہگاروں کو حکم یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دعا کریں کہ اے پروردگار قیامت کے دن ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت انس کی حدیث حسن ہے، اور ابن اسحاق ہمدانی نے برید ابن ابی مریم سے عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ میں روایت کی۔ باب ما جاء کم فرض اللہ علی عبادہ من الصلوات، یہ باب اس بیان میں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی۔ اس تعلق سے حدیث معراج بہت طویل، اسی میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے 50 وقت کی نماز فرض کی، پھر 50 وقت کی نماز لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ پر اور آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارجع الی ربک واسألہ التخفیف وَلَقَدْ بَلَغْتُ بَنِي اسرائیل، یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں آپ پھر حاضری دیں، اپنے رب کی بارگاہ میں پھر حاضری دیں۔ یہ نہیں ترجمہ کرنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں، کیا ترجمہ کرنا ہے؟ رب کی بارگاہ میں پھر آپ حاضر ہوں اور رب تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کریں۔ اور میں نے تو بنی اسرائیل کو آزما لیا، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کی طاقت نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے اور تخفیف کا سوال کیا تو 5 وقت کی نماز کم ہو گئی۔ اس طرح سے 5 وقت کی جب نماز کم ہوئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے وہی کہا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر آپ حاضر ہوں اور تخفیف کا سوال کریں۔ اس طرح 5 کم ہوتی گئی، اور ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے تھے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ پھر حاضر ہوں اور تخفیف کا سوال کریں، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز جب باقی رہی تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی کہ اس میں سے کچھ کم کراؤں، اب اس میں تخفیف کا سوال کروں۔ ایک طویل حدیث ہے جو حدیث کی ساری کتابوں میں محدثین نے اپنی سندوں سے اس کو ذکر کیا، لیکن آخر اس میں حکمت کیا تھی کہ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ فرما ہیں، انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، نہ کوئی سوال کیا، پوچھا تو کس نے پوچھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ یہاں تک کہ 5 وقت کی بھی جب نماز رہ گئی تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ارجع الی ربک واسألہ التخفیف۔ اس تعلق سے المواہب اللدنیہ میں اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے، اس میں راز یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی رب ارنی انظر الیک، کہ اے پروردگار
اپنا دیدار مجھے عطا فرما دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب تعالی نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان حالات کا ذکر قرآن کریم میں ہوا۔ بہرحال انہیں جواب ملا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ میرے محبوب کو، یعنی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رب تعالیٰ نے جبریل امین کو براق کے ساتھ بھیجا اپنا دیدار عطا فرمانے کے لیے، اپنا دیدار عطا فرمانے کے لیے خود رب تعالیٰ نے جبریل امین کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین کو براق کے ساتھ بھیجا اپنا دیدار عطا فرمانے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ جواب ملا لن ترانے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ مجھے تو جواب ملا لن ترانے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو کم از کم میں ان آنکھوں کا دیدار کر لوں جو آنکھیں رب تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو کر کے آ رہی۔ تو ہر بار انہیں اس دیدار کا شوق ہو رہا تھا، اس لیے ہر بار انہوں نے یہی کہا کہ ارجع الی ربک واسألہ التخفیف، یہاں تک کہ 5 وقت کی بھی نماز جب رہ گئی تو اس وقت بھی شوق دیدار ہی میں انہوں نے یہ فرمایا کہ پھر آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور تخفیف کا سوال کریں کہ ایک مرتبہ اور میں ان آنکھوں کا دیدار کر لوں جو آنکھیں دیدار الہی سے مشرف ہو کر کے آ رہی۔ سمجھ گئے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یعنی اے پروردگار شان بے نیازی تجھی کو زیبا، کہیں تو تو نے یعنی اپنے کلیم سے لن ترانی فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، اور کہیں تیری شان یہ کہ اپنے حبیب کی بارگاہ میں، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو نے جبریل امین کو اپنا دیدار عطا فرمانے کے لیے براق کے ساتھ بھیجا۔ سمجھ گئے؟ یہ حکمت کس کتاب میں بیان کی گئی ہے؟ المواہب اللدنیہ میں۔ حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال فرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الصلاۃ 50۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شب اسراء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، پھر اس میں سے نمازیں اور کم کر دی گئیں، حتیٰ جعلت 5، یہاں تک کہ 5 کر دی گئیں۔ ثم نودیہ، پھر یہ ندا کی گئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یبدل القول لدی، یعنی یا محمد سے جو ندا کی گئی یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا، اور اللہ اپنے حبیب کو جیسے چاہیں یاد فرمائے۔
مگر کسی امتی کو یا محمد کے بجائے کیا کہنا چاہیے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ لا یبدل القول لدی، میرے نزدیک قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ وَإِنَّ لَكَ بِهَذَا الْخَمْسِ خَمْسِينَ، اور تیرے لیے اس 5 کے بدلے میں 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ یعنی اگرچہ 5 نمازیں کر دی گئیں لیکن 5 کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس باب میں حضرت عبادہ